بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سالانہ امتحان کی تیاری کا آسان طریقہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ تیاری کرنے کی اول تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ سارا سال جن کتابوں پر محنت کی ہے اب ان کا امتحان دینے کا وقت ہے۔ اگر پورا سال واقعی محنت کی ہے تو انشاءاللہ امتحان میں بغیر تیاری کے مکمل کامیابی ہوگی اور اساتذہ و ممتحنین کو یقین آ جائے گا کہ سال بھر محنت ہی کی گئی ہے۔ مگر بدقسمتی سے اگر کسی طالب علم نے سال بھر محنت نہیں کی اور اب سالانہ امتحان اچانک سر پر آ جانے سے پریشان ہے، تو اس کا حل ہم پیش کر دیتے ہیں۔ 10 کام کرنے سے انشاءاللہ اس کے لیے امتحان دینا بہت حد تک آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ بالفرض پوزیشن نہ بھی لے سکا تو کم از کم فیل ہونے سے بچ جائے گا اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبروں سے کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ 10 کام یہ ہیں۔ پہلا کام، تمام سنتوں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے وضو کریں اور 2 یا 4 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، ہمارے لیے ہر کام مشکل ہے مگر تیرے لیے ہر کام آسان ہے۔ تو اپنے فضل سے مجھے اس سال کی تمام کتابوں کو سمجھنے کی طاقت اور حوصلہ عطا فرما۔ اس کے بعد امتحان تک اس دعا کو بکثرت پڑھتے رہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ دوسرا کام، جتنی کتابیں اس سال پڑھی ہیں سب سے پہلے ان سب کا صرف بیرونی جائزہ لیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کو کھولے بغیر صرف ان کے ٹائٹل دیکھیں، نام میں غور کریں، مصنف، مؤلف، ماتن، شارح، محشی، مترجم جو بھی ہے ان کے نام اور سن پیدائش و وفات میں غور کریں اور یہ اندازہ کریں کہ کتاب بہت طویل ہے یا درمیانی ہے یا مختصر ہے وغیرہ۔ بس دوسرے کام میں یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام، اب ہر کتاب کو بسم اللہ پڑھ کر کھولیں اور صرف ابتدائی ان صفحات کا بغور مطالعہ کریں جو آپ کو استاد جی نے سبق کے طور پر نہیں پڑھا ہے، یعنی کتاب کے شروع میں جو صفحات ہیں ان کو بس دیکھ لیں اور ان کا مطالعہ کر لیں تاکہ کتاب سے کچھ مناسبت ہو جائے۔ چوتھا کام، اب ہر کتاب کو ایک ایک کر کے اس نظر سے دیکھیے کہ وہ تفسیر، حدیث، فقہ، صرف، نحو، منطق وغیرہ میں سے کس موضوع سے متعلق ہے۔ اس موضوع کو کسی ماہر سے سمجھنے کی کوشش کریں یا اسی موضوع سے متعلق کوئی آسان سی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کر لیں۔ مثلا آپ کو شرح جامی کی تیاری کرنی ہے تو شرح جامی نحو سے متعلق کتاب ہے، لہذا اس چوتھے کام کے طور پر آپ کسی ماہر نحو سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو علم نحو آسان انداز میں سمجھا دے۔ اگر کوئی ماہر نہ ملے تو کسی مکتبے سے نحو سے متعلق کوئی آسان سی اور مختصر سی کتاب تلاش کر کے اس کا مطالعہ کر لیں، اور یا جیسے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر لیں، ہم نے علم النحو کا پورا کورس مرتب کیا ہوا ہے 22 اسباق کا، وہ جلدی جلدی حل کر لیں تو اس فن سے آپ کو بہت اچھی مناسبت ہو جائے گی۔ اس چوتھے کام کے طور پر آپ کو اپنی اس کتاب کے جو فن ہے اس سے مناسبت پیدا کرنی ہے، خواہ وہ کوئی بھی فن ہو، صرف ہو، نحو ہو، کوئی بھی ہو۔ پانچواں کام، اب ہر کتاب کی صرف فہرست کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ فہرست میں جو عنوانات درج ہیں ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے اور کون کون سے ایسے ہیں جن سے آپ کو واقفیت ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہر کتاب کے مشکل مقامات کی فہرست تیار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ چھٹا کام، اب ان مشکل مقامات میں سے ہر ایک کو کھول کر ان پر بس ایک سرسری سی نظر ڈالیے تاکہ ہلکی سی مناسبت پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بھی بالکل آسان ہے، تو یہ 6 کام اب تک بتائے ہیں، یہ بالکل آسان کام ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس تھوڑا تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ اب 7واں کام، اب یہ مشکل مقامات کسی اچھی شرح یا ماہر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھئی کچھ کام تو کرنا پڑے گا نا، یہ کام تھوڑا سا وقت طلب ہے مگر نہ یہ بہت مشکل ہے اور ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے۔ 8واں کام، ہر کتاب کے مصنف کے حالات کا پوری دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اگر رٹا لگانے کی کوشش کریں گے تو یہ کام بلا وجہ مشکل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر صاحب کتاب کی محبت یا اہمیت دل میں رکھتے ہوئے اس کے حالات کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے مگر آخر انہوں نے کیسے یہ مقام حاصل کر لیا کہ آج ان کی کتاب کو بلا شبہ لاکھوں طلباء ہر سال پڑھ رہے ہیں، تو عموماً ایک مکمل سوال حالت مصنف سے متعلق ہی ہوتا ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے حالت مصنف کا۔ 9واں کام، امتحانی پرچہ حل کرنے کا طریقہ بھی کسی استاد یا سینئر طالب علم سے ضرور سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات درست جواب کے باوجود نمبرات کم ملتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم نے پرچہ درست طریقے سے نہیں لکھا ہوتا۔ 10واں کام، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ یہ میں اپنے طور پر ایک مجرب عمل بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ درس نظامی کے دوران اعدادیہ کے 3 سال اور پھر اولیٰ سے لے کر مشکات تک، تقریباً مشکات کے سالانہ تک ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اول پوزیشن عطا فرمائی صلاۃ التسبیح کی برکت سے۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھیں
اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس امتحان کو بھی ہمارے لیے آسان فرما اور آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں بھی ہم سب کو کامیاب کر کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ بلا شبہ جو شخص آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ دنیاوی امتحانات بھی عارضی ہیں اور یہاں کی کامیابیاں اور ناکامیاں بھی وقتی ہیں، لہذا خود پر گھبراہٹ کو طاری کیے بغیر بس پڑھنے پر توجہ دیجیے۔ فاللہ خیر حافظا۔